اب فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے. آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں. تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے. آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے. کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا؟ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کوندا. اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں. ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں. دنیا کی بیشتر آبادی جو قریب ہے وہ مسلمانوں کی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے ہیں، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبوحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نکبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت. حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں غزوے میں قید ہو کے آتی ہے، تو جب حضور کے سامنے قیدی لائے گئے تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو آقا کریم نے اپنی نورانی چادر، کمبل نور، اس کے سر پہ ڈال دیا. تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے. اس واقعہ کو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی نظم کیا. تو اس کے بعد اقبال خود حضور کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتی ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں. ما ازاں خاتون تے اریاں ترین، پیش اقوام جہاں بے چادریں. حضور ہمارے سر تو اس بیٹی سے زیادہ برہنہ ہے، ہم بھی بے چادر ہو گئے ہیں. اس دنیا کے اوپر ہمارے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیجیے. آج فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں، آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم حضور سے ہی کہہ رہے ہیں اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے. ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، ملم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا. اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں، مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے. کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا. اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ. جو کچھ ہوا ہم اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے، تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے. ہماری شاہرگیں کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا. جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رقص سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے. یہ کل کی کہانی ہے. شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا. اور بتاتے ہیں کہ جب
پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا۔ جب تک یہود موجود ہے پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے۔ امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے، خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا، کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، 1-2 ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں بارآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے، محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمال کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔
پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا اور گھٹنوں کے بال آتا ہے۔ مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو۔ دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، یہ تو ان کی رپورٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے۔ باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں۔ پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں، ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں۔ کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے۔ ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے، ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری، تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق، پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں۔ تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنس دیں۔ اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں۔ امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں۔ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں، اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں۔ وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں، اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو، وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو۔ سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے۔ تو ہم یہ سزا کاٹیں گے۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں،
قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے۔ اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر طاق پہ رکھ دیا، کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا، آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے۔ کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے، پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر، اور پھر کیا ہوتا ہے، بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے، تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے، پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی۔ اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا، اس کو پھر اس بابے کی، اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گوانا پڑتا ہے۔ اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا۔ اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا۔ اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے۔ جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔ دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے۔ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے، 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے،